آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے۔ 18 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکی سے لے کے تو 70 سال کے بوڑھے تک جو ہے بڑا فون ہے اور وہ جو ہے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں، تو جہاں پر اس کے بہت سارے فوائد ہیں وہاں پر اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ان نقصانات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا نقصان جو ہماری قوم کو ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو، یا اس میں بھی خاص طور پر یہ کہہ لیجئے کہ کالج لائف گزارنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے ہر کسی کا بیان، ہر کسی کا لیکچر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سن لیتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس کا لیکچر ہم سن رہے ہیں وہ مستند عالم دین ہے بھی یا نہیں ہے، جیسے مرزا انجینئر ہے، گوہر شاہی ہے، یا اس طرح کے دیگر فتنے ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں جو دین کے نام پر جو ہے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کے درمیان تفرقہ بازی کی شکلیں پیدا کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ تو ہماری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اس طرح کے گمراہ لوگوں کے لیکچرز سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، حالانکہ وہ مستند عالم دین لوگ نہیں ہیں، بلکہ پیشے سے وہ عالم دین ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ جو ہے دنیاوی لوگ ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ لیکن نوجوان لڑکے لڑکیاں اور دنیا والے جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیکچرز سن رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو اس کا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے گمراہ لوگوں کے لیکچرز سننے کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر جو ہے نا اسلام کے اوپر شبہات اور اعتراضات ان کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح کے گمراہ لوگوں کے لیکچرز سننے کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر صحابہ جیسی مقدس اور پاکیزہ جماعت کے اوپر اعتراضات اور شبہات ان کے ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس طرح کے لیکچرز سننے کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر وجود باری تعالیٰ کے اوپر جو ہے اعتراضات ان کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر یہ اعتراضات ایسے ہیں اور ان کا کوئی حل نہ نکالا جائے اور ان کے اعتراضات کا ازالہ نہ کیا جائے تو یہ لوگ تو اسلام سے اور دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے جو ہے اس سلسلے میں چونکہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی، جو کوئی پلمبر ہے تو کوئی انجینئر ہے، اور جو ہے وہ جو ہے دین کی بات کرنا شروع کر رہا ہے، اپنا چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر جو ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں، اور جو ہے لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ تھوڑی سی دین کی باتیں کر دی تو لوگ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو عالم دین ہے، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، اور پھر اس کے لیکچرز سن رہے ہیں اور پھر گمراہ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کے ذہنوں کے اندر صحابہ جیسی مقدس جماعت کے اوپر شبہات پیدا ہو گئے، وہ صحابہ جیسی مقدس اور پاکیزہ جماعت پر شک کرنے لگے ہیں، وہ لوگ وجود باری تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان میں جو ہے اسلام کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ بالکل جو ہے مہلک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کا جو ہے دین بھی برباد ہو سکتا ہے، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہی ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا اگر سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کے بیانات سننے کے عادی ہے، شوقین ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ جس عالم دین کا بیان سوشل میڈیا پر ہمیشہ سنتے ہیں اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے اس بارے میں رائے طلب کریں کہ بھئی امام صاحب، میں فلاں عالم دین ہے، یہ عالم دین ہے، ان کے میں بیانات سنتا ہوں، کیا یہ عالم دین مستند عالم دین ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے ان کے بیانات سننا ٹھیک رہے گا یا ٹھیک نہیں رہے گا؟ اپنی مسجد کے امام صاحب سے اس بارے میں رائے طلب کرے اور ان کی رہبری کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا کے بیانات کو سنیں۔ ورنہ آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں خود مختار سمجھ رہے ہیں، بڑا سا فون ہاتھ میں آ گیا ہے، نیٹ ہے اور سب کچھ ہے، تو جو ہے من جس کو چاہے بیانات سننے کا، اس کے جو ہے لیکچرز سن رہے ہیں، اس کے بیانات سن رہے ہیں، اور پھر اس طرح کے نقصانات جو ہے امت مسلمہ کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، مسجد کے امام صاحب سے جس کا بیان آپ سننا چاہتے ہیں اس عالم دین کے بارے میں رائے طلب کریں اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے کہ بھئی امام صاحب فلاں عالم دین کا میں بیان سننا چاہتا ہوں، کیا یہ عالم دین مستند عالم دین ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے ان کے بیانات سننا ٹھیک رہے گا یا ٹھیک نہیں رہے گا؟ پھر امام صاحب آپ کے محلے کے آپ کو جس عالم دین کے بیانات سننے کی رہبری اور رہنمائی کرے، آپ جو ہے ان عالم دین کے بیانات سنیں۔
تو اس طرح سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی صحیح ہوگا، اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے گمراہ لوگوں کے لیکچرز سننے سے جو گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں ان گمراہیوں سے بھی آپ بچیں گے، اور ان گمراہ لوگوں کے لیکچرز سننے سے بھی جو ہے آپ اجتناب برتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ نہ جانے کتنے نوجوان لڑکیاں جو ہے اس طرح کے گمراہ لوگوں کے لیکچرز سننے کی وجہ سے ان کا ذہن جو ہے خواہ مخواہ کے فتنوں کا جو ہے شکار ہو گیا ہے، ہزار قسم کے جو ہے اعتراضات اور شبہات ان کو اسلام پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر نعوذ باللہ، صحابہ کرام پر نعوذ باللہ جو ہے پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اب فیصلہ کن موقع پر پہنچ نہیں رہی ہے، فیصلہ کن بات پر پہنچ نہیں رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ غیر مستند لوگوں کے جو ہے لیکچر سننے کی وجہ سے اس طرح سے جو ہے کچمبر دماغ بن جاتا ہے، اور پھر سوچنے سمجھنے کی شمتا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے اپنی مسجد کے امام صاحب کا استعمال کرے، امام صاحب سے رہبری طلب کرے، رہنمائی طلب کرے، اور ان سے معلوم کرے کہ فلاں عالم دین کے بیانات سننا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، فلاں شخص کے لیکچر سننا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پھر امام صاحب جو رہبری کرے اس رہبری کے اوپر آپ عمل کریں انشاءاللہ۔